اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ کے بچے ہر جوان یہی کہے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن وہ انسان جیسے ہی اس حدیث کو سنتا ہے، قرآن مقدس کی کچھ آیت کریمہ کو سنتا ہے، وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ شادی کرنا میرے نبی کی سنت ہے، یعنی نبی پاک کا یہ فرمان ہے۔ صاحب میں بتانا چاہوں گا، دنیا کے ہر انسان شادی کرتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، ہر آدمی شادی کرتا ہے۔ تنہا کوئی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اکیلا کوئی رہ نہیں سکتا ہے، یہ دنیا کا سسٹم ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ صاحب ہر فرقے، ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کے مطابق لوگ شادیاں کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار انسان پائے جا رہے ہیں۔ صاحب آپ رک کر کے آپ سوال کیجئے، آپ کے بستی میں کتنے ایسے علاقے کے لوگ ہیں، کتنے ایسے یعنی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں، آپ بچپنے سے دیکھ رہے ہیں کہ شادی وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، مسلمان بھی شادی کرتا ہے، لیکن صاحب کو یعنی فرق کیا ہے؟ تو آپ کہیے گا ہاں صاحب فرق تو یہ ہے کہ اسلام نہیں آیا تھا، زمانے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی انسان کس طریقے سے زندگی کو گزارے کسی کو یہ باتیں معلوم نہیں تھا، انسان ویسی جانور کی طرح اپنی زندگی کو گزارتا تھا، انسان کو کوئی انسان کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں انسان غلامی کے یعنی غلامی کے زندگی کو جھیل کر کے اپنی دنیا کو سنوارتا اور گزارتا اور بسر کرتا، لیکن صاحب آئیے آمینہ کے لال کی زندگی کو ذرا دیکھ لیا جائے، کائنات میں یعنی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی کسی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی کا بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آمینہ کے لال نے آنے والے قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہاں اس زمانے میں مصطفیٰ آئے تھے جہاں شادی کو ایک انسان اپنے نفس کی خواہش کی طرح کیا کرتا تھا، شادی کو شادی سمجھ کر کے نہیں، شادی کو سنت سمجھ کر کے نہیں کیا کرتا تھا۔ ہاں صاحب دنیا کے بے شمار انسان آج بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاس سنت کا کوئی یعنی گمان نہیں ہے، جن کے پاس کوئی شریعت اسلامیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صاحب دنیا کے بے شمار انسان شادی تو کرتے ہیں، آپ ان کی شادی اور برات میں جاتے ہیں، لیکن سلام الدین آگے بڑھ کر کے بتانا چاہے گا کہ دنیا کے بے شمار انسان شادی کرتے ہیں، جب تک یعنی طرح رہتا ہے انسان اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے وقت یعنی انسان کے لیے ضروری ہے ایک لڑکی چاہیے، اس کے لیے عورت چاہیے، اس کے لیے دلہن چاہیے، یہ بچپنے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے، مکہ کی گلیوں میں آمنہ کا لال جب پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگ شادی کیا کرتے تھے، اس وقت بھی لوگ دلہن بنا کر کے لاتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اس وقت جو دلہن گھر میں آتی تھی وہ یعنی اپنے مرد کے لیے بھی پوجا کیا کرتی تھی، مرد گھر میں بیٹھا کرتا تھا، عورتیں محنت کر کے پیسہ لاتی، عورتیں محنت کر کے اجرت لا کر کے اپنے مرد کو دے دیا کرتی تھی، لیکن جب مکہ کی گلیوں میں صبح شادی کے وقت آمنہ کے لال ساری دنیا کو بتایا کہ اے دنیا کے بسنے والوں یاد رکھو یہ عورت منحوس نہیں ہے، یہ عورت یعنی ذلیل نہیں ہے، اس عورت کو کاٹا نہ جائے، اس عورت کو ستایا نہ جائے، ان عورتوں کو کہیں بھیجا نہ جائے۔ ارے یارو سن لو، مصطفیٰ کی بات اگر ماننا ہے تو میرے نبی نے بتایا کہ جن عورتوں کو مکہ اور مدینے کے لوگوں نے یعنی ان کو جہالت کی بنیاد پر ان کو منحوس سمجھا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو مصطفیٰ نے بتایا کہ جن عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جن لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، جن عورتوں کو چیتا میں جلایا جا رہا ہے، تو یہ سماج نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ جن عورتوں کو تم منحوس سمجھتے ہو، ارے خدا کی طرف سے ان عورتوں کے قدموں کے نیچے خدا کی جنت، سبحان اللہ، یعنی جنت بتایا۔ صحیح میرا وقت 2 منٹ اور باقی ہے، اس لیے بھارت میں بہت ساری تقریریں میں کرتا ہوں، لیکن قسم خدا کی میں اپنے وقت پہ پابند رہتا ہوں۔ میں بتا دوں گا کہ اتنے دیر میں بولوں گا، آنکھ بند کر کے میں تقریر نہیں کرتا ہوں۔ صاحب آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ بھارت کے جوانوں تم بھی شادی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں اور بھی کم کرتے ہیں، لیکن ان میں ہم میں
فرق ہونا چاہیے. ہمیں فرق یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جس وقت کوئی نہیں جانتا کہ ان لڑکیوں کا قدر کیا ہے, ان عورتوں کا مقام کیا ہے, تب مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ کی گلیوں سے پیغام دیا, اپنی امتوں کو, تمام لوگوں کو یہ درس دیا کہ نہیں, جن عورتوں کو تم گالی دیتے ہو, جن عورتوں کو تم ستاتے ہو, جن عورتوں کو تم لاٹھی مارتے ہو, جن عورتوں کو تم چیتا پہ جلاتے ہو, یہ سچ نہیں ہے, بلکہ زندگی تو یہ ہے کہ مرد گیدڑ بن کر کے 24 گھنٹے 8 گھنٹے محنت کرے اور عورت کو رانی بنا کر کے گھر کی 4 دیواریوں کے اندر رکھے. لیکن یہ تمام باتیں اس سے برخلاف ہیں اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کل جو شادی یعنی بھائی شعیب رضا صاحب کی شہزادی کا کل برات آنے والی ہے, مولا اگر کسی بھی طرح سے کوئی کمی ہو گئی ہو, مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان چیزوں کو غور سے عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی تمہیدی جملہ دینے میں کسی بھی طرح سے غلطیاں ہو گئی, مولا ان غلطیوں سے آپ بھی توبہ کریں, ہم بھی توبہ کرتے ہیں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, بلند آواز سے پڑھیے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حیات باقی تو ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.